الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. معزز سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستو، اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج عید الاضحیٰ ہے جو اسلام کے دو تہواروں میں سے ایک عظیم الشان تہوار ہے. آج حرمت والے مہینے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا آخری دن یعنی 10 تاریخ ہے، جس میں قربانی جیسا عظیم اور بے حد فضیلت والا عمل انجام دیا جاتا ہے. یہ قربانی کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد پہلے دن یا قربانی کے دیگر ایام میں مقررہ جانوروں میں سے کسی کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں. یہ اصول العزم پیغمبر کی یادگار ہے جس نے ہزاروں سال قبل فرما برداری اور جذبہ ایثار و قربانی کی ایسی مثال پیش کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا. چنانچہ ہر سال ماہ ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو نماز عید کی ادائیگی کے بعد ہر صاحب استطاعت مسلمان جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد تازہ کرتے ہوئے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقے پر اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کا نذرانہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. قرآن کریم میں تقریباً 20 درجن آیات مبارکہ میں قربانی کی حقیقت، حکمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے. سورہ حج میں ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر بنا دیا ہے جن میں تمہارے لیے بہتری ہے، لہذا ذبح کے وقت انہیں سب بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. پھر جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو انہیں خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے لیے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنو. سورہ حج ہی میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں اور یادگاروں کا پورا احترام قائم رکھے تو ان شاعر کا یہ احترام دلی پرہیزگاریوں میں سے ہے. شاعر شاعرہ کی جمع ہے، اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین کی کوئی نشانی ہو. اس لیے شاعر اللہ سے مراد اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں اور قربانی کے جانور اس میں بدرجہ اولا داخل ہیں. سابق انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شریعتوں میں قربانی کا تسلسل ملتا ہے. چنانچہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانیوں کو کھا جاتی، جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی، دوسری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ نبی برحق ہے. قرآن کریم میں ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار. یہ یہودی لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے. قربانی کی تاریخ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے سے شروع ہو جاتی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ. آپ ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجئے. جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی. سورہ انعام میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ سب خالص اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا مالک ہے. قربانی کے اس حکم کو اللہ رب العالمین نے ایک اور انداز سے نماز کے تتمے کے طور پر یوں ذکر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. ایک مقام پر فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تاکہ وہ حضرات جو سفر حج پر ہیں اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کر لیں اور چند متعین دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام سے ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزے انہیں دیا ہے. بس تم لوگ اس کا گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. واضح رہے کہ بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ، بکرا اور ان کے جوڑے ہیں.
سورہ حج میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے اس غرض سے قربانی کرنا مقرر کیا تھا کہ وہ ان چوپایوں کی قسم کے مخصوص جانوروں کو قربان کرتے وقت اللہ کا نام لیا کریں جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود یہ دستور تھا کہ نماز عید الاضحیٰ سے فراغت کے بعد اولین فرصت میں قربانی کرتے تھے۔ آپ کی قربانی کرنے کا ذکر حدیث کی ہر مشہور و معروف کتاب میں ہے۔ آپ نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے گھر والوں، امت مسلمہ اور تمام احباب کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ جو قربانی نہیں کر سکتے تھے ان کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انہی قربانی کے ایام میں 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ ان میں سے 63 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود نہر کیے اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان کیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يضحي بكبشين وانا اضحي بكبشين، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 2 میڑے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 میڑے ذبح کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں اس روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ قربانی کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ غرض کی ایام میں خون بہانا ایک اہم عبادت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اسی لیے قرون اولیٰ میں قربانی کے لیے بڑا اہتمام ہوتا تھا کیونکہ یہ کوئی رسم یا عید کی تفریح کی حیثیت سے نہیں بلکہ مستقل شعار اسلام ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں كنا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ وكان المسلمون يسمنون، ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کرتے تھے اور عام مسلمانوں کا بھی ہی معمول تھا تاکہ موٹا فربا جانور اللہ کے حضور پیش کریں۔ اسلامی بھائیوں، قربانی کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ سورہ الصافات میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ اللہ پاک کی عجب سنت ہے کہ جب کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ساتھ ہی نیک لوگوں کی آزمائش بھی شروع کرتا ہے۔ جن کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے ان کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ خواب کا بیٹے سے ذکر کیا، پوچھا بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے عرض کیا ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کے مطابق عمل فرمائے، انشاءاللہ آپ مجھے حوصلہ مند پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کا جواب آداب فرزندی کی معراج ہے۔ بہرحال جب باپ اور بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو کروٹ لٹا دیا، جس بیٹے کے لیے مدت مدید دعائیں مانگی تھی، جس کی خبرگیری کے لیے میلوں سفر کیا تھا، جس کو ہاجرہ نے پیار کی لوریاں دی تھی، جس چہرے کو چوم کر اپنے دل کو تنہائی میں تسلی دیا کرتی تھی، آج وہی چہرہ مٹی میں لتھڑا ہوا پڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے اور یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آدمی اصل نیکی تک پہنچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن اللہ کا فضل و کرم کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر ایک دمبے کی قربانی قبول کی، کیونکہ مقصود امتحان تھا نہ کہ جان۔ ہم نے آواز دی کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ امام الموحدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عمل ایک طرف قرب مولا، رضا الہی اور پروردگار عالم کی خوشنودی کا باعث ہے، تو دوسری طرف ہر قدم پر سرفروشی، قربانی، جانثاری اور صبر و شکر سے لبریز ہونے کے پیغام سے سرشار ہے۔ امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں بلکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دی۔ جو حکم بھی اللہ کی طرف سے ان کو ملا فوراً اس پر عمل کیا۔ جان، مال، ماں باپ، وطن، لخت جگر، غرض سب کچھ توحید الہیت کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ عزیز بھائی، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی صرف جانور ذبح کرنے اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، یہ ایثار و جانثاری، تقوی و طہارت
مومنانہ صورت و سیرت اور مجاہدانہ کردار کا حامل ہے، اس لیے قربانی کرنے والوں کو اپنی نیت خالص رکھتے ہوئے قربانی لوجہ اللہ کرنی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ لہذا قربانی کا بنیادی مقصد رضا الہی کا حصول، نفسانی خواہشات و شہوات کے بالمقابل رب ذوالجلال کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اور اہل ایمان میں جذبہ ایثار پیدا کرنا ہے۔ قربانی کرنے والے شخص کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آج ہمارے رب نے جانور کی قربانی کا جو حکم دیا ہے تو ہم اسے بخوشی تسلیم کرتے ہیں، اور کل اگر ہمارا رب ہماری جان کی قربانی مانگے گا تو ہمارے مالک و خالق کے نام پر یہ جان بھی قربان ہے۔ افسوس قربانی جیسے عظیم عبادت کے سلسلے میں بھی عوام کا مجموعی طرز عمل ریاکاری کا مظہر بنا ہوا ہے۔ جانوروں کے حوالے سے دیکھا جائے تو گویا مقابلے کی فضا بنی ہوئی ہے۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ لوگوں میں قربانیاں کس طرح کی ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا كان الرجل في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترى۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے مبارک میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کر دیا کرتا تھا، اس میں سے وہ خود بھی کھاتا دوسروں کو بھی کھلاتا۔ بعد میں لوگ فخر کے طور پر زیادہ جانور ذبح کرنے لگے تو وہ حال ہو گیا جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ جن مسائل اور حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے دینی شعار کی اصل روح کو بھلا دیا ہے۔ دنیا کی چاہت اور دیکھا دیکھی اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کی خاطر اسلام سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دکھاوے کے نمائشی کام تو بہت ہو رہے ہیں لیکن معاشرے میں عملی طور پر بہتری کی کوئی کوشش نظر نہیں آتی۔ اگر ایسا ہوتا تو آج یہ معاشرہ بھوکمری فقر و فاقہ کی جگہ جو تربناک تصویر بنا ہوا ہے اس کی جگہ خوشحال ہوتا۔ ہمارے کتنے دینی بھائیوں پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو 2 وقت کا کھانا تک میسر نہیں۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہم ظاہری طور پر قربانی کا جو اہتمام کرتے ہیں اگر اثار و قربانی کا سچا جذبہ ہماری عملی زندگیوں کا بھی حصہ بن جائے تو ہمارے سارے دکھ درد اور مسائل دور ہو جائیں۔ قربانی کے علاوہ دیگر حوالوں سے ہم مذہبی تہوار اس طرح منانے لگے ہیں جس سے ہم میں اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں میں کوئی فرق نہیں باقی رہتا۔ وہی لہو و لعب، وہی رقص و سرود، گانے اور دیگر خرافات نے عیدین کی اصل کو مجروح کر کے رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیں اسلامی اقدار اور مذہبی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے غیروں کی نقالی سے کلی طور پر اجتناب کرتے ہوئے ہمیں اپنا تہوار منانا چاہیے۔ یہی اسلام کی تعلیم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ شخص مسلمانوں کے طریقے پر نہیں جو ملت بیضاء کی پاکیزہ تعلیمات سے دستبردار ہو کر غیر اقوام کے رنگ میں رنگ جائے۔ اسی طرح قربانی کے موسم میں عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اور گندگیوں کو گلی محلے کے بیچ راستے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اسلام کی روح اور حفظان صحت کے اصولوں کے سخت منافی ہے۔ قربانی اگر سنت رسول اور شعار اسلام ہے تو صفائی بھی نصف ایمان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 سخت لعنت والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت لعنت والے وہ 2 کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس وفی ظلہم، جو انسان لوگوں کے گزرگاہ میں یا ان کی سایہ دار جگہ میں جہاں وہ آرام کرتے ہیں قضاء حاجت کرتا ہے۔ لوگ ان دونوں کاموں پر اسے سخت برا بلا کہتے ہیں، لہذا ہمیں عید قربان کے موقع پر خصوصاً اور ساری زندگی عموماً اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھتے ہوئے صفائی اور نظافت کا بھی خوب خیال رکھنا چاہیے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدا من يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا۔ اس عید الاضحیٰ کے دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس آ کر قربانی کرتے ہیں، تو جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ قربانی 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے دن غروب آفتاب تک کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، تشریق کے تمام ایام قربانی کے دن ہے۔
یاد رہے کہ آج کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کے دن کی جانے والی قربانی کی فضیلت تمام دنوں میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے آج کے دن قربانی کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا یعثر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، قربانی کا جانور دو داتا ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کی فراہمی مشکل ہو تو 1 سال کا دمبا یا میڈا ذبح کر لیں۔ قربانی کا جانور تندرست اور بے عیب ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور ایسے جن کی قربانی جائز نہیں، العوراء البین عورها والعرجاء البین عرجها والمریضة البین مرضها والعجفاء التي لا تنقی، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن صاف معلوم ہو، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل عیاں ہو، ایسا لاغر و کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو، اسی طرح نہ کان کٹا ہو اور نہ سینگ ٹوٹا ہو، تاہم جانور کا خصی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ قربانی کے آداب یہ ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں اور چھری کو اسے چھپا کر رکھیں، اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں، قبلہ رخ ہو کر جانور کو بائیں کروٹ لٹائیں اور اپنا پاؤں اس کی گردن پر مضبوطی سے رکھیں، پھر بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی کہہ کر اپنے دائیں ہاتھ سے ذبح کریں۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، غریبوں، مسکینوں، اعزاء و اقارب سب کو کھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کلوا واطعموا وادخروا، تم خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور اسے ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ یاد رکھیں جس طرح قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں، اسی طرح قربانی کی کھالیں فروخت کر کے ان کی قیمت اپنے مصرف میں لانا بھی جائز نہیں، یا تو انہیں اپنے استعمال میں لایا جائے یا پھر صدقہ کر دیا جائے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، موجودہ حالات کے پیش نظر بحیثیت باپ اور بحیثیت ماں کے ہم تمام لوگوں کی تربیتی اور تعلیمی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ماں اور بہنوں سے خصوصاً گزارش ہے کہ اسلام میں خواتین کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، کاروبار حیات کی متعدد ذمہ داریاں ان کے سپرد کی گئی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ان کو اپنی تعلیمات سے نوازتے رہتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے خطبے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی تھی۔ کسی بھی انسانی سماج کی ترقی کا انحصار بہت حد تک اس پر ہے کہ وہ سماج اپنے اندر عورت کو کیا مقام دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں انسان نے اکثر طور پر ٹھوکریں کھائی ہیں، تاہم اسلام نے اس باب میں بھی ایک معتدل رائے اپنائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہمیں ہر شعبہ زندگی میں خواتین کا نمایاں کردار نظر آتا ہے۔ ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ امہات المومنین اور صحابیات جیسی نیک اور صالحات جیسی نیک عورت ان کی سیرت اور ان کی اخلاق کو اختیار کر کے ان جیسے عفت و عصمت کی امین بنے اور اس عارضی زندگی میں دینی احکام کی پابندی اور اولاد کی صحیح رخ پر تربیت کر کے دین حنیف کی پاسداری کی وہ ضامن بنے۔ اس لیے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس موجودہ حالات میں جس طرح کے جو حالات ہیں اس میں اپنے بچوں کی دینی رخ پر تربیت کریں، ایسی اسلامی تربیت کریں، ایسا اسلامی ماحول دیں کہ آگے جا کر یہ نسل نیکوکار بنے، دیندار بنے اور پنج وقتہ نمازی بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور بہنوں کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہیں اور دینی احکام کی پابندی کا اہتمام کرتی ہیں، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت۔ عورت جب پنج وقتہ نماز کا اہتمام کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے اور نیکی کے کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ملک مسلمانوں کی موجودہ صورتحال بہت افسوسناک اور ناقابل بیان ہے۔ ہر جگہ مسلمان ظلم و زیادتی، خوف و دہشت، قتل و فساد، جبر و تشدد اور ذلت و پستی کے شکار ہے۔ اپنے وطن میں دیکھیں آج کس طرح ملک کے سنجیدہ مسائل کو نظر انداز کر عوام کو مذہب کے نام پر بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی مذہب کو وجہ بنا کر تو کبھی کسی اور بنیاد پر بار بار ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک کے حالات میں سدھار آنے کے بجائے روز بروز بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ملک کے آب و ہوا میں اس قدر نفرت کا زہر گھول دیا گیا ہے کہ آج اس کے چپیٹ میں ملک کا ہر فرد آ چکا ہے۔ آج ہم مسلمان دینی، اخلاقی اور معاشی اعتبار سے خستہ حال ہو چکے ہیں۔ نہ ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہے، نہ ہی ہماری کوئی سیاسی پہچان ہے، جس کی وجہ سے ہم بار بار ڈسے جا رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کی لڑائی تک نہیں لڑ سکتے اور نہ ہی انصاف کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری آوازیں دبانے اور ہمیں ہراساں کرنے کی خاطر آئے دن ہم پہ کئی طرح کے قانونی حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ ارباب اقتدار کیا، اب تو ملک کی عدلیہ کی جانبداری بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ تقریباً یہ یقین ہو چلا ہے کہ انصاف کا آخری قلعہ بھی منہدم ہو گیا ہے۔ اس لیے تمام ماؤں اور بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے
کہ ایسے حالات میں ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس اعتبار سے کہ اسلام نے ان کو جو ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ان کا ایسے حالات میں سب سے بڑا فریضہ ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا اس طرح کے حالات ہمارے لیے کیوں پیدا ہوئے، جبکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ سرزمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ عہد خلافت راشدہ، عہد خیر القرون میں اس وعدہ الہی کا ظہور ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عزت و استحکام عطا فرمایا، اپنے پسندیدہ دین اسلام کو عروج دیا اور مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیا۔ قیصر و کسریٰ کے جن علاقوں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان وہاں پہنچ پائیں گے، وہ سارے علاقے اسلام کے زیر نگیں آ گئے۔ لیکن اذا فات الشرط فات المشروط کے مطابق جب مسلمان ایمان میں کمزور اور عمل صالح میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کی عزت کو ذلت میں، ان کے غلبہ و اقتدار کو غلامی میں اور ان کے امن و استحکام کو خوف و دہشت میں بدل دیا۔ آج بھی مسلمان اگر زبانی دعوے کے بجائے قرآن و حدیث کے پابند ہو کر ایمان و عمل کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کر لیں، تقوی و للہیت کی روش اختیار کریں، اپنی دینی اور دعوتی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اللہ و رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اسلامی حدود اور ضابطوں پر کاربند رہیں، تو نہ صرف یہ کہ وعدہ الہی کے مطابق عزت و سربلندی اور زمین کا غلبہ و اقتدار انہی کے پاس ہوگا، بلکہ جو لوگ اسلام اور اہل اسلام کے مقابلے میں رات و دن سازشیں اور تدبیریں کرتے رہتے ہیں، نہ صرف ان کے مکر و فریب ناکام ہو جائیں گے بلکہ انہیں شدید عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ اخیر میں عید الاضحیٰ کی تقریب سعید کے اس روح پرور ماحول میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین آج ہم قربانی کی جو سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں، پروردگار ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری قربانی کو قبول فرما کر روز محشر اسے ہماری سرخروئی کا ذریعہ بنا دے، ہمیں قربانی کا مفہوم سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، ہمیں ہر قسم کی بیماریوں، آفتوں، بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہماری سیئات کو حسنات میں بدل دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ الہ العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی مریض ہیں، بیمار ہیں، انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما۔ جو بھائی کسی بھی قسم کی مصیبت میں گرفتار ہیں، ان کے حال پر رحم فرماتے ہوئے انہیں مصائب و مشکلات سے آزاد کر دے۔ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، اور جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کی موت حالت ایمان میں ہوئی ہے تو ان کی مغفرت فرماتے ہوئے ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دے، اور جو لوگ باحیات ہیں انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں امن و عافیت کی زندگی عطا فرما، ساری ملت اسلامیہ کو عزت و حفاظت عطا فرما، ہماری مساجد و مدارس علماء و دعات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس ملک اور اس شہر کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ الہ العالمین اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود کر دے، اور جو ہمارے اور تیرے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کا ترجمان بنا کر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔